میں چاہتا ہوں کہ سوشل اور سماجی اور پولیٹیکل اس میدان کے اندر بھی جو ہمارے علماء کی ایک سیرت تھی اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں. اگین وہی امام خمینی سے پہلے کا زمانہ, اس زمانے کا تو ہمیں پتہ ہے کہ امام خمینی رہبر آیت اللہ سیستانی اور یہ بزرگان الحمدللہ ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں, اور اسی طرح اہل سنت کی کچھ شخصیات. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت سے متصل اور ادھر کا سفر طے کریں امام خمینی تک. میں چونکہ غیبت سے لے کر ابھی تک کا میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ایک سیرت قائم رہی ہے اس کے اندر, تو وہ آپ کے خدمت میں بیان کرے چونکہ علمی حوالے سے جو ہیں. میں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, میں فقط ایک مورد آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں, اور وہ مورد بہت بڑا ایک مورد ہے جناب مرزا شیرازی, کہ جس کو کون نہیں جانتا. اور حوزہ علمیہ جو تشیع کا ہے, چاہے وہ نجف میں ہو, چاہے وہ قم میں ہو, چاہے وہ اصفہان میں ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے ہندوستان میں ہو, مرزا شیرازی کو سب جانتے ہیں. اور مرزا شیرازی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا. جی, مرزا شیرازی بزرگ کے نام سے ان کو ایک ٹائٹل دیا یعنی انگریزوں کی حکومت کو چیلنج دیا تھا اور ان کو یہاں سے ناکام بھیجا تھا. یہ بہت بڑا ان کا ایک کارنامہ ہے. جب ہم ان کی زندگی میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل آپ والی بات کہ اجتماعی اور معاشرتی طور پر یہ ہمیں مختلف اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طریقے سے شیعہ اور سنی جو ہیں متحد ہو جائیں. اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب جناب مرزا شیرازی نے دیکھا کہ سامرہ کے اندر شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں, تو جناب مرزا شیرازی نے اپنا جہاں وہ رہ رہے تھے وہ علاقہ چھوڑا اور جا کر سامرہ میں بس گئے. وہاں جا کر انہوں نے زندگی کرنا شروع کر دی, اور اس وجہ سے گئے تاکہ ان کے درمیان وحدت ایجاد کر سکیں, ان کی لڑائیوں کو کم کر سکیں, ان کو ساتھ ایک بٹھا سکیں. ایک قدم جو سب سے بڑا انہوں نے اٹھایا, کئی بڑے قدم ہیں, مثلا ایک قدم اٹھایا کہ میں اس کو فوکس کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جیسے ہی یہ وہاں جاتے ہیں اہل سنت کی مختلف انداز میں مدد کرنا شروع کی انہوں نے. اور سب سے بڑی مدد انہوں نے یہ کی, وہ مدرسہ بنانا چاہ رہے تھے تو جناب مرزا شیرازی نے مدد کی ان کی. یعنی اہل سنت مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, جناب مرزا شیرازی ان کی مدد کرتے ہیں کہ آپ مدرسہ بناؤ یہاں پر, میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. مرزا شیرازی وہ بزرگ شخصیت ہے کہ صاحب کفایہ, کہ جس کی اصول پڑھے بغیر جو مجتہد نہیں بنتا, تو وہ ان کے شاگرد ہیں. اور حوزہ علم قم کو تاسیس کرنے والی شخصیات جو ہیں وہ مثلا ان کے شاگرد قرار پاتی ہیں, اور بہت بڑی شخصیت ہے. پھر اس کے بعد جو ایک قدم انہوں نے اٹھایا وہ کیا کہ علماء اہل سنت کو, ان کے طلاب کو جو ہے وہ شہریہ دینا شروع کر دیا. شہریہ کی ایک اصطلاح ہے, یعنی ایک شیعہ فقیہ وہ شہریہ دے رہے ہیں اہل سنت کے طلاب کو, کہ جو عقائد میں ان کے عقیدے مختلف ہیں, فقہ میں ان کی فقہ مختلف ہے بہت ساری جگہوں پر, یعنی مشترکات بھی ہیں یقیناً, لیکن بہت ساری جگہوں پر ان کی فقہ مختلف ہے. اور شہریہ کون دے رہے ہیں؟ مرزا شیرازی, کہ جو مرجع ہیں, ہاں مرجع ہیں, شیعہ فقیہ ہیں, وہ آ کر جو ہے وہ, اور شہریہ یعنی سٹائپنڈ, جس کو پاکستان میں وظیفہ کہتے ہیں. کیونکہ ہاں یہ چونکہ مدرسوں کے اندر یہ ایک سیرت رائج ہے, اور بہت اچھی سیرت رائج ہے کہ ان کے مالیات کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فقط پڑھیں, ان کو جو ہے وہ مالی اعتبار سے کوئی مشکل پیش نہ آئے, تو اس کو شہریہ کے عنوان سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام بہت بڑا ہے. آج کتنی ظرفیت چاہیے کہ وہ شخص کے جو عقائد میں آپ سے مختلف چیز میں اس کے باور, اس کے اعتقادات مختلف ہیں آپ سے, یعنی وہ کسی کو خلیفہ مانتا ہے, آپ کسی اور کو خلیفہ مانتے ہیں بلا فصل, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لیکن آپ کے اندر اتنی ظرفیت ہے اور اتنا بڑا سکوپ ہے, آپ کا ویژن اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ شہریہ بھی دیتے ہیں, اور اس کو بھی کنٹین کرتے ہیں, اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ علمی کام کر سکے. آج اگر کوئی امام خمینی جیسی شخصیت, رہبر معظم جیسی شخصیت اگر امت کا باپ بن کر سوچ رہی ہے, اور وہ اپنی اس اولاد کو کہ جو امت مسلمہ کی تربیت یہ کر رہے ہیں, وہ اگر کسی طریقے سے اپنے ان برادران کی, ان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, ان کا سہارا بنتے ہیں, تو بعض جو جاہل قسم کے افراد جو ہیں اور دشمن کے ہتھ کنڈے ہیں, یا خود دشمن جو ہے وہ اس کو فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے, دیکھو جی یہ تو اہل سنت کو جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں. جی نادانی آغا, کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح اشارہ کیا تھا, کل بھی بات ہوئی تھی اس حوالے سے, کہ دین کی جو تفسیر پیش کی گئی ہے ان نادان دوستوں کے لیے, اس میں مشکل ہے. وہ اتنا چھوٹا سکوپ کر دیا ہے کہ جہاں آپ کی اصل ہدف سے, اصل دشمن سے
اصل علم سے آپ کی نگاہ ہٹ گئی اور آپ تعصب میں، جہالت میں، اور جو جن چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں گرفتار ہو گئے. تو اب آپ کو کیا ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سنی ہے یا ادھر سے سنی دیکھتا ہے کہ یہ ایک شیعہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اگر روٹی کھانے کے لیے ہے نا تو وہ بھی اسے چھین لو. نعوذ باللہ. یعنی شدت پسندی بڑھائی گئی جان بوجھ کر. اور ابھی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اب اس کا مقابلہ یہ ہے کہ ہم وہی عمل کریں جو ہمارے علماء پہلے کرتے تھے. سنی اپنے علماء کی پیروی کریں، ہم اپنے علماء کی پیروی کرتے ہوئے جو ہیں وہ آگے قدم بڑھائیں. اس سیرت کو ترک کیا جس کے نتیجے میں یہ ہمارے پاس ماحول بنا ہے کہ آج ہم جو ہے وہ پریشان ہیں کہ بھائی یہ یعنی لٹرلی کبھی کبھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور حیران ہوتا ہے انسان کہ بات کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ دوسری سیکٹ والا شیعہ بھی ایسا ہی اور سنی بھی ایک دوسرے کی نسبت، جب تک یہ جہنم میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. یعنی آپ نے یہ اپنا عقیدہ کہاں سے بنایا، کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارے نہ علماء کی یہ سیرت تھی، نہ ہی ہمارے ائمہ کی سیرت تھی، سوائے یہ کہ دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ناصبی ہوں، تکفیری ہوں، ان سے تو ہم آج بھی. جی ہاں بالکل یہ ایک بحث ہے. چونکہ وقت کے دامن گنجائش کم ہے، میں اس میں مزید اس کو نہیں کھول سکتا. آپ نے نقطہ جو ہے وہ اشارہ اچھا کیا ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے اس نے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھنی، یہ تو واضح ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہوں یا چاہے وہ عوام تو ہے ہی ہے اس کے اندر شامل، کہ وہ مختلف شبہات کی وجہ سے، مختلف سوالات کی وجہ سے، مختلف ابہامات کی وجہ سے وہ حق تک نہیں پہنچ پاتے. تو لہٰذا ایسے افراد اگر جستجو کرتے رہیں لیکن حق تک نہ پہنچ سکیں تو ہماری ہی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے بارے میں فیصلہ ناصبیوں جیسا نہیں ہوگا. ان کے بارے میں جو فیصلہ خدا کرے گا وہ ان جیسا نہیں ہوگا کہ دشمنان اہل بیت ہیں جو جنہوں نے جان بوجھ کے حق کا انکار کیا. ان کے بارے میں فیصلہ خدا جو ہے وہ ان کی نیتوں کے مطابق کرے گا، اگر کوشش کے مطابق کرے گا. اگر انہوں نے کوشش کی ہوئی تھی اپنی زندگی کے مطابق جی بالکل، تو خداوند متعال ان کو بخشے گا اور جنت میں لے کے جائے گا. یہ ایک الگ موضوع کلامی بحث ہے کہ ابھی اس کے اندر جو ہے وہ جانا، کلام بھی آپ کا تخصص ہے تو ہم نے کہا کہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ نہیں، بہت اچھا نقطہ تھا کہ اشارہ ہونا چاہیے اس کی طرف. جو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس قسم کے مسائل کو مزید ڈسکس کریں گے اس میں آگے. میں ایک اور نقطہ جناب مرزا شیرازی کے حوالے سے بیان کروں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جناب مرزا شیرازی نے ایک کام جو کیا، جو آج آپ دیکھ لیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم جو ہیں وہ یہ بہترین انداز میں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور سیرت اسی پہ چل رہے ہیں، وہ یہ کہ دشمن مشترک کو پہچانتے تھے. دیکھیں ابھی دشمن مشترک کو پہچان کر پھر کیا ہوتا ہے، اپنے جھگڑوں کو، دو بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہوں اور تیسرا ایک دشمن ہو جو دونوں کا دشمن ہو اور وہ ان کو ختم کرنا چاہتا ہو، تو اگر کسی کو ایک بھائی اگر پہچان لیتا ہے کہ وہ ہم دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ فائدہ اٹھائے گا ہمارے اس جھگڑے سے، تو یہ بھائی جو سمجھ گیا ہے وہ اس کے مقابلے میں جائے گا، اس سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اگرچہ وہ اس کی توہین ہی کیوں نہ کرتا رہے. وہ کہے گا ابھی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں، پہلے میں نابود ہو جائیں گے اس میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طریقے سے جناب مرزا شیرازی چونکہ دشمن مشترک کو پہچان چکے تھے اپنے دور کے اندر کہ یہ انگریزوں کی حکومت ہے کہ جو اس وقت ڈیوائیڈ اینڈ رول کے قانون پر چل کر جو ہے وہ امت مسلمہ کو تفرقے میں مبتلا کر رہی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں دولت عثمانی کہ جو اہل سنت کی حکومت تھی اور ان کے جو والی تھا حسن پاشا، وہ مرزا شیرازی کو ملنے کے لیے درخواست کرتا ہے اور مرزا شیرازی انکار کر دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں مل سکتا آپ کو. وہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو کر اس نے فتنہ کرنا شروع کر دیا اور شیعہ سنی کو لڑانا شروع کر دیا اور یہ فتنہ جو ہے وہ بغداد تک پہنچ گیا. تو انگریزوں نے دیکھا کہ اب یہ بہت بڑا مقام ہے، اب ہم آتے ہیں شیعوں کے حمایت میں آ کر تظاہرات، چونکہ شیعہ بالآخر تظاہرات تو کر رہے تھے، مخالفت میں بول رہے تھے، یعنی شیعوں کو استعمال کر کے کہ یہ مل گئے شیعوں کے ساتھ ان کے تظاہرات کے اندر اور مگرمچھ کے آنسو جو ہے وہ بہانے لگ گئے اور پھر مرزا شیرازی تک اپروچ کرنے کی کوشش کی. یعنی شیعہ جو مظاہرے کر رہے تھے اس کے اندر آ کے یہ انگریز انہوں نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ یہ شیعہ سنی میں لڑائیں اور دولت عثمانی کو ختم کریں آ کر. ٹھیک ہے، تو اب یہ اپروچ کرتے ہیں مرزا شیرازی کو، لیکن مرزا شیرازی بھانپے ہوئے تھے کہ انگریز اگر میری مدد کر رہا ہے اس کا فائدہ مفاد جو ہے وہ کچھ اور ہے، میری مدد ہے. اب ٹھیک ہے حسن پاشا نے ہمارے ساتھ غلطی کی ہے، دولت عثمانیہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں تمہیں
استفادہ نہیں کرنے دوں گا, یہ ہم آپس کا جھگڑا ہے, ہم خود حل کر لیں گے آگے. بصیرت دیکھیے کتنی خوبصورت بصیرت کہ ائمہ کی اس میں جھلک نظر آتی ہے کہ ائمہ بھی جب دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے دشمن ہمارے خلاف حملہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے کفار اور مشرکین وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں, تو ائمہ نے کیا کیا, علی علیہ السلام اپنی تلوار نے. بالکل ایسے. اب میں خطاب کروں گا ان جاہل سنی اور شیعہ خطیبوں کو, افراد کو, کہ جو آ کر چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہوا دے کر مشترک دشمن سے غفلت کرواتے ہیں لوگوں کو. یعنی ظاہری بات, جب ہم مشترک دشمن سے لوگوں کو غافل کر دیں گے اور آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑا ڈال دیں گے, دشمن تو آپ پوری امت کو ختم کر دے گا. انگلش کی اس کی ایک بہت اچھی وہ ایک فریز ہے, پک یور بیٹلز, کہ اپنی جو تم نے جنگیں لڑنی ہے نا اس میں چوز کرو. یہ نہیں ہے کہ تم ہر جگہ پہ جنگ لڑ سکتے ہو, کس محاذ پہ جنگ لڑنا ہے تم نے وہ چوز کرو. جب دشمن سے بالکل عاقل انسان یہ طے کرتا ہے کہ پہلے مشترک دشمن کو لڑیں, آپس کا جھگڑا ہم حل کر لیں گے. اور زیادہ جھگڑا علمی ہے ہمارا تو سیاسی جھگڑا ہی نہیں ہے اس معنی میں کہ تلواریں اٹھا لیں فلانا ہوگا. علم سے یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں جیسے پہلے جو ہے وہ عرض کیا ہے. تو مرزا شیرازی کی اگر فقط زندگی کو ہی مطالعہ کرنا شروع کر دیں ہمارے وہ بعض جاہل خطیب تشیع کے, کہ وہ مرزا شیرازی ہی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے. مرزا شیرازی جو ہے وہ تقریباً کتنی, میرا خیال ہے کہ 80-100 سال پہلے کی بات ہوگی. یہ 1856 کے اندر ان کی زندگی کرتے رہے, اس وقت یہ فوت ہوئے تھے. تو تقریباً بہت پرانی بات نہیں ہے اس میں. جی 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 جی. اور متصل ہیں, یعنی آپ دیکھیں ان کے شاگرد صاحب کفایہ ہیں, پھر جو ہے وہ ایران کے بہت سارے علماء ہیں, نجف کے بہت سارے علماء ہیں. یہ سیرت جو ہے وہ پھر آگے ان علماء میں چلی ہے.